پھر اللہ رب العزت نے ایک آسان حکم دیا کہ جو شکاری کتا ہوتا ہے، جسے سکھایا جاتا ہے، سیکھا ہوا کتا اگر وہ شکار کرے تو اس کا شکار حلال ہے۔ ویسے کتا بہت بری چیز ہے، مغربی تہذیب میں تو اس سے بڑا پیار کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی برائی دلوں میں بٹھائی ہے۔ فرمایا جس گھر میں ہوگا اللہ کا فرشتہ نہیں آئے گا، جس برتن میں وہ منہ مارے گا وہ عام معمول کے مطابق دھونے سے پاک نہیں ہوگا، اس کا لعاب کپڑے میں لگ جائے کپڑا نہ پاک۔ لیکن اگر سکھایا ہو اور اس سکھایا پہ وہ عمل کرے تو اس کا شکار بھی حلال، اس کا شکار بھی حلال ہے۔ تو وہ کتا اپنے مالک کا سیکھا، تربیت یافتہ، اس کی اتنی قدر و قیمت بڑھ گئی کہ اس کا شکار بھی حلال ہے۔ بتائیے نا، اگر یہ انسان اپنے مولا کی مان کے چلے تو بتائیے اس کی قیمت کتنی بڑھ جائے گی، اس کی اللہ کے قدر و منزلت کتنی بڑھ جائے گی۔ پھر اسلام کا ایک آسان سا حکم ہے، وضو کرو اور پاکیزگی کے ساتھ اللہ کے دربار پہ حاضر ہو جاؤ، لیکن اگر پانی میسر نہیں تیمم کر لو۔ یہ ایک آسان حکم ہے جو محمد رسول اللہ کی شریعت میں ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اہل ایمان کو تلقین فرمائی، ہمیشہ انصاف سے کام لو، چاہے تمہارا معاملہ تمہارا دشمن سے بھی ہو، لیکن ظلم کی اجازت اور زیادتی کی اجازت اور ناانصافی کی اجازت وہاں بھی نہیں ہے۔ ایمان والو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، کس طریقے سے وہ اللہ کے کلام میں تعریف کیا کرتے تھے، اور عیسائی بھی کس طریقے سے اللہ کی نفسیتوں کو اس سے منہ موڑا کرتے تھے۔ پھر اللہ نے انہیں اس دنیا میں سزا دی۔ دنیا میں اللہ کی نافرمانی کی ایک سزا یہ ہوتی ہے کہ محبتیں دشمنیوں سے بدل جاتی، اتفاق نا اتفاقی سے بدل جاتا ہے، اتحاد تقسیم اور نفرتوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک سزا ہوتی ہے جو بنی اسرائیل کو، جو عیسائیوں کو ملی، وہ بھی ٹکڑوں میں تقسیم ہوئی ہے اور ایک دوسرے کے دشمن بنے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، اللہ حفاظت فرمائے، ایک دوسرے کے حسد میں مبتلا ہو، اور وہ حسد کی آگ اتنی تیز اور اتنی بھڑکی اور اتنی خطرناک ہوئی کہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ روئے زمین کا پہلا قتل تھا اور قابیل اس دنیا کا پہلا قاتل۔ لیکن جب قتل کر بیٹھا تو سمجھ میں نہیں آ رہا اسے کہاں کرے۔ پرندہ آیا، کوا، اس نے ایک مردے کو، کوے کو زمین میں اپنی چونچ سے گڑھا کھودا، اس میں اس کو دفن کیا۔ تو یہ اپنی عقل پہ ماتم کرنے لگا کہ کوئی اچھا ہے، اس کو دفن کرنا تو آتا ہے میت کو۔ گناہ کی ایک بڑی نحوست ہوتی ہے، عقل کام کرنا چھوڑ دیتی، عقل میں فتور آ جاتا، سمجھ بوجھ میں فرق آ جاتا۔ اور پھر فرمایا اللہ کا قانون ہے کہ ایک انسان کی زندگی بچانا ثواب کے لحاظ سے ایسا ہے ساری انسانیت کی زندگی بچائے، اور ایک انسان کی جان لے لینا اس کا وبال ایسا ہے جیسے ساری انسانیت اس نے قتل کیا۔ اسلامی حکومت میں کوئی باغی ہے، کوئی ڈاکو ہے، کوئی فسادی ہے، اس کی سزا کا ذکر فرمایا، اسے سولی پہ لٹکا دو، اس کا ہاتھ اور پاؤں مختلف انداز سے اسے کاٹ دو، ایسی اس کو عبرتناک سزا دو۔ اسی طرح چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، اس کا ہاتھ کاٹ دو، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہم، ان کا ہاتھ کاٹ دو۔ لیکن آج کسی کا جان مال محفوظ نہیں، اس لیے کہ روئے زمین پر یہ اللہ کے حدود نافذ نہیں، اللہ کے یہ قانون نافذ نہیں ہے۔ انتظامات حفاظت کے بڑھتے چلے جا رہے ہیں لیکن جرائم بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ادارے بڑھتے چلے جا رہے ہیں امن و امان قائم کرنے کے لیے، لیکن جرائم بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے کہ انسان اپنے تجربے سے قوانین بناتا ہے اور جرائم ختم کرنا چاہتا ہے، اور اللہ کے علم اور قدرت اور اس کی حکمت کے بنائی ہوئے قوانین پہ توجہ نہیں دیتا۔ اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی
کہ آپ یہودیوں کی باتوں